اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک ما یضلون الا انفسہم وما یضرونک من شیء وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمۃ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ سورۃ النساء آیت نمبر 113۔ ولولا، اور اگر نہ ہوتا، فضل اللہ، اللہ کا فضل، علیک، آپ پر۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کی طرف التفات، آپ کی طرف توجہ اور آپ کے واسطے سے مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تمہارے اوپر خاص فضل اور احسان ہے کہ تم ان منافقین کے شر سے محفوظ رہے، ورنہ ان کی ایک جماعت تو دن رات کوشش اور سازش میں رہی کہ تمہیں راہ سے بے راہ کر دیں۔ اللہ نے اپنے خاص فضل سے تمہیں کتاب اور حکمت کی روشنی عطا فرمائی، ورنہ جس معاملے کو ہم پہلے بھی ذکر کر چکے کہ بنو عبیرک نے تو حتی الامکان کوشش کی کہ سارا جو جرم تھا اس کا ملبہ کسی اور پر ڈال دیا جائے۔ اب یہ اللہ کا فضل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت حال سے آگاہ فرما دیا، اور صرف یہی واقعہ نہیں ہے بلکہ بہت سے ایسے واقعات قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمائے کہ واقعات پیش ہوئے اور ان کی حقیقت حال کسی کو پتہ نہ تھی سوائے ان لوگوں کے جو سازش کرنے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پر وحی کر کر ان کی وضاحت کر دی اور حقیقت حال بیان کر دیا کہ کون اس میں سچا ہے، کون ان میں جھوٹا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا فضل ہے، اور اگر اللہ کا یہ فضل نہ ہوتا تو پھر یہ کسی کے لیے ممکن نہ ہوتا کہ اس کھرے اور کھوٹے میں فرق کر سکتے۔ اس لیے فرمایا فضل اللہ علیک، اللہ کا فضل ہے آپ پر، ورحمتہ، اور اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی طرف سے خیر حاصل ہوتا ہے اور اللہ کی رحمتیں ہیں۔ لہمت طائفۃ، یقیناً ارادہ کر رکھا تھا، طائفۃ، ایک گروہ نے، منہم، ان میں سے، منافقین میں سے، ان یضلوک، کہ آپ کو راہ سے ہٹا دیں، یعنی جو اصل راستہ ہے تحقیق کا آپ کو اس سے ہٹا کر یہ اس راہ پر لگا دیں جو انہوں کا خود ساختہ تھا اور جو انہوں نے خود اپنی طرف سے بنا لیا تھا۔ اور اس کیفیت میں بھی کہ اگر کوئی شخص حق بات کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے اور ملبہ دوسروں پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو وما یضلون، تو وہ نہیں بھٹکاتے، الا انفسہم، یا وہ نہیں بے راہ کرتے، الا انفسہم، اپنے ہی آپ کو۔ یعنی اگر کوئی شخص سیدھی راہ کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چل پڑا ہے، اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے، تو اب اس کیفیت میں وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے، کسی اور کا نقصان نہیں کر رہا۔ اس لیے فرمایا وما یضرونک، وہ نہیں نقصان پہنچا سکتے آپ کو، من شیء، کچھ بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ ان کے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ نفع نقصان بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے تو نقصان پہنچے گا، اور اگر اللہ نے نہیں لکھا تو پھر نقصان بھی نہیں پہنچتا۔ جس طرح کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمام کے تمام انسان اور جن، اگلے اور پچھلے، سب مل کر تجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں تو تجھے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو تیرے مقدر میں اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ اور اسی طرح تمام کے تمام انسان اور جن مل کر بھی تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں تو وہ تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، الا ما کتب اللہ لک، سوائے اس کے جو اللہ نے تیرے مقدر اور نصیب میں لکھ دیا ہے۔ اس لیے یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، انسان کو اللہ کی ذات پر توکل اور یقین رکھنی چاہیے، اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ ہی نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، وہ اللہ ہی ہے جس نے نازل کی آپ پر کتاب یعنی قرآن مجید۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کر دیا اور حق اور باطل کو واضح فرما دیا۔ اب اس قرآن مجید کے نازل ہو جانے کے باوجود حق کو اگر کوئی شخص نہیں پہچان سکتا تو یہ اس کی بدقسمتی ہے۔ اور اس معاملے میں بھی جو بنو عبیرک والا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما دیں اور مسئلے کو واضح طور پر بیان فرما دیا۔ والحکمت، اور آپ کو دنائی بھی عطا فرمائی۔ اور بعض مفسرین نے حکمت سے مراد جو آپ کے فرامین ہیں، آپ کی احادیث نبویہ، آپ کا کلام، آپ کا علم جو آپ نے لوگوں کو سکھایا، وہ بھی مراد لیا ہے۔ بہرحال آپ کو اللہ نے کتاب بھی عطا فرمائی، اور اس کتاب کی بہترین شرح آپ کی زندگی ہے، آپ کو اس لیے اسوہ حسنہ قرار دیا گیا ہے۔ وعلمک، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا
ما لم تکن تعلم، جو آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے، کہ نبوت سے پہلے آپ پر وحی نازل نہیں ہوتی تھی، آپ کو ان باتوں کی خبر نہیں تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے آپ کو علم عطا فرمایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص فضل ہوتا ہے اپنے پیغمبروں پر کہ اللہ تعالیٰ ان کی خود تربیت کرتے ہیں اور خود ان کو سکھاتے ہیں۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو ان چیزوں کے نام سکھائے۔ تو یاد رکھیے کہ جو پیغمبروں کے پاس علم ہوتا ہے وہ اللہ کی جانب سے عطا کرتا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علم وحی کے ذریعے سے ان کو علم عطا فرما دیتے ہیں۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ، اور ہمیشہ سے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل علیہ کا، آپ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عظیمہ، بہت بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور سب سے بڑے آپ کو انعامات عطا فرمائے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑا احسان عظیم ہے آپ پر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا، آپ کو پیغمبری عطا فرمائی، اور پیغمبری میں بھی آپ کو پھر خاتم النبیین بنایا اور امام الانبیاء بنایا۔ تو آپ کا جو مرتبہ اور مقام ہے وہ سب کا سب اللہ کا آپ پر فضل ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر مقام رسالت بھی بیان فرما رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اس عقدے کو بھی بیان فرما رہے ہیں جو منافقین نے کوشش کی تھی کہ کسی طریقے سے اس کو چھپا دیا جائے، اپنے لوگوں کو بچا کر اور دوسروں پر اس کا ملبہ ڈال دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔